السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ حج اور اس کی آیت نمبر 25. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. علیکم السلام. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ حج اور آیت نمبر 25. وعلیکم السلام. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا. کافر کا لفظی معنی لغت کے اندر ہے چھپانے والا، حقیقت کو چھپانے والا. لغت میں کسان کو، کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانہ زمین میں چھپا دیتا ہے، بیج زمین میں چھپاتا ہے تو گل گلزار ہوتا ہے. اصطلاح کے اندر یہ ہے شریعت میں کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کرے تو منکر کے معنی میں یہ ہے. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس سے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے سے. وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے. منکر کا کام کیا ہے؟ وہ تو منکر ہے، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتا ہے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی خاص طور پر روکا، یعنی وہ حرمت والی مسجد، وہ پہلا گھر زمین پر اللہ کی بات کے لیے جو بنایا گیا، اس سے بھی روکا اللہ. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جینا مشکل کر دیا، بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا. یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ لوگ کیا تھے؟ یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے گھر میں صبح اور شام کی 2 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت. نماز جو فرض ہوئی وہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی، اور اس کا باجماعت نظام مدینہ منورہ کے اندر جب ہجرت کر کے پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس وقت باجماعت نماز کا نظام شروع ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین حق دے کر بھیجا، لوگوں نے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار ہجرت پر مجبور ہوئے۔ ہجرت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ہجرت کر کے پہنچے، پھر حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے صحابہ کرام اجمعین کو ساتھ لے کر آئے۔ 14,500 یا 1,500 صحابہ کرام تھے، لیکن حدیبیہ جس کو آج شمیسی کہتے ہیں، یہاں اس جگہ پر جب پہنچے تو مکہ والوں نے داخل ہونے سے روک دیا۔ تو فرمایا ایک تو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، پھر مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، منع کرتے ہیں اس سے۔ کون سی مسجد حرام؟ الذی، وہ جو جعلنا ہو، جس کو بنایا ہم نے، للناس، لوگوں کے لیے، سواء، برابری کی بنیاد پر حقوق دیے، العاکف فیہ، جو شخص عاکف کہتے ہیں اعتکاف بیٹھنے والا، تو جو وہاں کے رہائشی ہیں، والباد، اور جو باہر سے آنے والے، آفاقی، باہر سے آنے والے کیا کہتے ہیں؟ آفاقی، وہاں کے رہنے والے کیا ہے؟ وہاں کے اہلیان۔ تو مسجد حرام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تمام آفاقی اور وہاں کے رہائشی، ان کے حقوق برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں کے رہائشی تھے، رہائشی ہونے کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تو اب اس سے یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ عربی ہو یا اجمی، گورا ہو یا کالا، جو مسلمان مرد عورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بنی عبد مناف، کسی کو بھی اعتکاف اور نماز سے نہ روکو، دن ہو یا رات ہو۔ اس لیے بیت اللہ واحد مسجد ہے جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، 24 گھنٹے کھلے تھے، وہاں تالا نہیں لگتا۔ کرونا لاک ڈاؤن کے درمیان احتیاطی تدابیر کی وجہ سے وہ ہوا تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام روٹین کے اندر وہاں پر تالا نہیں لگتا۔ مسجد نبوی میں بھی تالا لگ جاتا ہے رات کو 10 بجے، رمضان کے آخری عشرے میں نہیں لگتا۔ اچھا، اب مکمل 24 گھنٹے۔ اچھا، اب مسجد نبوی میں بھی کہتے ہیں بھائی بتا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے وہاں پر بھی تالا نہیں لگتا، الحمدللہ۔ سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے پورا، باقی سب انتظامات چلتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو اب بیت اللہ میں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر جو 3 اوقات مکروہ، سورج نکلتے ہوئے، سورج جب نصف نہار پر ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہے، بیت اللہ کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان ہو نماز کی اجازت نہیں۔ اللہ کے لیے بھی سجدہ حرام ہے سوائے بیت اللہ کے، کیونکہ بیت اللہ سامنے ہے۔ اس کے علاوہ کیوں حرام کیا گیا کہ یہ 3 اوقات سورج کے پجاریوں کی عبادت کے ہیں، تو ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اب ایک تو مسجد حرام، دوسرا جو حج والے مقامات ہیں، عرفات، منا، مزدلفہ، صفا مروہ، یہ وقف ہیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہاں پر کوئی شخص کوئی جگہ خرید نہیں سکتا، کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عبادات کی جگہ ہیں، مناسک حج کے مقامات ہیں، لہذا یہاں پر ہر مسلمان کو وہاں پر آنے کی اجازت ہے، ان میں حقوق برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ اکبر اس کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، ایسا نہیں ہے وہاں پر۔ تو وہاں پر فرمایا وَمَن یرید، جو شخص فیہ، یرید ارادہ کرے، فیہ اس میں، کس میں؟ مسجد الحرام میں، بِالْحَاد، الحاد کا، بظلم، ظلم کے ساتھ، یا وہاں پر ظلم حرم کی حدود میں، ایک ہے مسجد الحرام، ایک ہے حرم کی حدود، اور ایک ہے میقات، یہ تینوں کا فرق ہے۔ میقات جہاں سے حج اور عمرہ والے احرام باندھ کر آئیں گے، میقات 5 ہیں۔ حرم کی حدود اکبر، اس کے نشان لگے ہوئے ہیں کہ یہ حدود ہے حرم کی، اس حرم کی حدود میں شکار کرنا جائز نہیں، اس حرم کی حدود کے اندر وہاں کا درخت کاٹنا، پتے توڑنا، وہاں پر گھری پڑی چیز اٹھانا یہ جائز نہیں، جو اٹھائے گا
وہ کیا ہے، وہ اس کے مالک تک پہنچائے تو اٹھائے، ورنہ نہیں، دوسرے کے اجازت نہیں۔ لیکن آج کل وہاں پر کوئی گری پڑی چیز اٹھائے اگر تو وہ چور سمجھا جائے گا، اس کا فرض بنتا ہے وہ کیا کرے، اگر کسی حاجی یا عمرہ والے کی کوئی چیز زمین پر گری ہے تو وہ وہاں پر موجود جو سیکورٹی والے ہیں ان سے کہے کہ وہ چیز فلاں جگہ گری پڑی ہے، تو وہ اٹھا کر اس کو امانت خانے میں جمع کرائے گا، اور جب کوئی ڈھونڈتا وہاں پہنچے گا تو وہ اس کو پے ادا کر دیں گے۔ لیکن خود اٹھائے گا تو یہی سمجھیں گے کہ شاید اس نے یہ جیب کاٹی ہے اور وہ سامان گرا ہے اور اب یہ اٹھا رہا ہے، خود نہیں اٹھانا، یہ غلطی نہیں کرنی، ایک ڈسپلن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اچھا یہ ہے حرم کی حدود، یعنی حرم کی حدود میں شکار کا جانور پھر رہا ہے، اس کو وہاں پر چھچکارنا بھگانا تاکہ حرم کی حدود سے باہر جائے تو میں شکار کروں گا، یہ بھی منع ہے۔ اور ایک ہے مسجد الحرام، یعنی تو مسجد حرام، حرم کی حدود اور میقات، یہ تینوں کا فرق ہے۔ اچھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی کیا کرے گا، حرم کی حدود کے اندر الحاد کرے گا، کفر کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، کوئی ایسا گناہ کا کام کرے تو نذیقہ، ہم چکھائیں گے اس کو من عذاب علیم، دردناک عذاب، اللہ خود اس کی سزا کا بندوبست کرے گا۔ ابرا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا، یمن کا بادشاہ حکمران، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بندوبست کیا نا، ابابیل بھیجے، سورۃ فیل موجود ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک لشکر آئے گا بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، بیدا ایک مقام ہے وہاں پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان میں ایک آدمی بچے گا جو پیچھے جا کر اپنے حکمرانوں کو اطلاع دے گا، ورنہ وہ لشکر دھنسا دے گا۔ لیکن فرمایا قیامت کے بالکل قریب آخر میں جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حج موقوف ہو جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حبشی کالے رنگ کا، پتلی پنڈلیوں والا، ٹیڑھے پیر اس کے، اور وہ بیت اللہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے دکھا رہا ہے وحی کے ذریعے کہ وہ بیت اللہ کے پتھروں کو اکھیڑے گا اور بیت اللہ کو شہید کرے گا۔ یہ بالکل آخر میں ہوگا جب قیامت بالکل قریب ہوگی، اس وقت ہوگا۔ تو اس سے پہلے کسی کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک کسی کا اس کے اوپر تسلط اس طرح کا نہیں ہو سکا جو الحاد پھیلائے وہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب بَوَّأْنَا، یعنی ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت، ایک جگہ بیت اللہ مقرر کر دی، یعنی کس کے لیے، عبادت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام، ان یہ کہ اس ہدایت کے ساتھ کہ لا تشرک بھی، نہ شریک کرنا میرے ساتھ شیئا، ذرا برابر کسی کو بھی، کیونکہ بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، تو اللہ کے ساتھ، اور شرک سے نفرت کی وجہ سے تو عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو ہدایات دی کہ اس گھر کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وطہر، اور پاک رکھیں بیتیا، میرے گھر کو، یہ میرا گھر ہے، اس کو پاک رکھنا ہے، کس چیز سے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو پاک صاف رکھنا ہے، صفائی کا انتظام، پھر شرک کی نجاست بھی یہاں نہ ہو، لوگ آئیں گے طواف کریں گے، اعتکاف، دوسری جگہ عاکفین کا لفظ بھی ہے، اعتکاف بیٹھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تو ان لوگوں کے لیے قیام کریں گے، نماز کے لیے آئیں گے تو ان لوگوں کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام، تو مسجد کی صفائی اتنا اعلیٰ کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حبشی عورت جو تھی، بوڑھی عورت، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، ایک دن نظر نہ آئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کہاں گئی؟ صحابہ نے عرض کیا رات کا وقت تھا، فوت ہو گئی، ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، جگانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فدلو، قبر بتائی گئی، قبر پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے صفیں باندھی، قبر پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے ہر قبر کے اندر آ جاتے ہیں،
یعنی سوال جواب جب ہوتا ہے میت سے تو ہر قبر کے اندر آتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رات تو اس کی قبر سے ہو کر آئے تھے. یاد رکھنی بات، رات تو اس کی قبر سے ہو کر آئے تھے. تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر سوال کیا جاتا ہے کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو. رجل اور لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی الفاظ ہیں حدیث کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی میرے نبی ہیں، یعنی کہ میرے رسول ہیں، میں ان کو مانتا ہوں. وہ یہ جواب. ہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر. اگر کوئی شخص رہ گیا جنازے سے تو قبر پر جا کر بھی جنازہ غائبانہ پڑھ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کا بھی پڑھا تھا. بیٹی مجھے یاد ہے. ہاں جی. احد کے شہداء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد، دفن ہونے کے 8 سال بعد ان کی قبر پر جا کر غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا. یہ حدیث میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو رہی تھی کہ مسجد نبوی کے اندر وہ صفائی کرتی تھی. اس عورت کا اتنا درجہ اور مقام بتایا قسم کا کہ اس کا غائبانہ جنازہ قبر پر جا کر پڑھا. تو یہ کام جو ہے مسجد کی خدمت کرنا، صفائی کرنا، ستھرائی کرنا، یہ جو شخص آئی جی صاحب کے دفتر کے اندر صفائی پر لگا ہوا ہو، کتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے. آئی جی صاحب کے گھر میں، جنرل صاحب کے گھر کے اندر، ان کے دفتر میں یہ صفائی کرنے والا، اس کی ویلیو کتنی ہوگی. جو پوری کائنات کے شہنشاہ اللہ رب العالمین کے گھر میں صفائی کرے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ نبیوں والا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگے اللہ تعالیٰ نے. دوسری جگہ موجود ہے اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود. یعنی یہ دونوں باپ بیٹے کی ڈیوٹی لگائی. یہ نبیوں والا کام ہے. یہ نہیں یہ تو جناب اللہ جو ایسا کم تر درجے کا آدمی ہے جی وہ یہ کام کرے، نہیں. بلکہ میں تو بتایا کر جس کی روزی روٹی میں کمی ہو مسجد کی صفائی شروع کر دیں. گلے کی صفائی نہیں، مسجد کے اللہ اکبر اب دونوں ہوتی ہیں. جھاڑو اللہ اکبر دریا جھاڑنا ہے، صفیں درست کرنا ہے. واش روم کے اندر اللہ اکبر ہر جگہ ہوٹلوں کے واش روم بہت چمکدار، اپنے دفاتر کے اندر واش روم چمکدار. مسجد کی لیٹرن گندی کیوں ہو؟ سوچنے کی بات ہے. اپنے کیے پر پانی نہیں بہاتے اللہ ماشاءاللہ. اندر برش موجود ہیں، اپنے گناہوں کو کفارہ ادا کریں. رب دیکھ رہا ہے اور تم ہو بس، کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا. دروازہ بند ہے، اندر کام کرو. صفائی ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو جاتے ہوئے اللہ، تو یہ کام نبیوں والا ہے، یہ صفائی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کتا آیا، حدیث کے اندر آتا ہے وہ صحن میں بیٹھا، اس کو صحابہ نے بھگایا اس کو وہاں سے. تو جس جگہ پر وہ بیٹھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ڈول وہاں پر بہا دو، کیونکہ وہ جگہ نہ پائی. یہ نجس العین ہے، پانی کا ڈول بہا دو اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس کو بدو نے پیشاب کیا. اسی طرح سے ایک شخص نے بلغم پھینکا قبلے والی دیوار کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھرچوا ہے اس کو، کھرچا خود اس کو. تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ کیا ہے اللہ اکبر. تو یہ ایک روزی کے اندر اللہ اکبر برکت کا بھی ایک باعث ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم نے فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر کے رکھیں. ٹھیک ہے جی. وَأَذِّن، اور اعلان کر دیں فی الناس، لوگوں میں بالحج، حج کا. وعلیکم السلام. لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. جی جب اعلان کریں گے یا تو کا آئیں گے آپ کے پاس رجالن لوگ، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر ایک تو لوگ کیا آئیں گے؟ پیدل آئیں گے. رجالن پیدل آئیں گے لوگ جب اعلان کریں گے. رجال مرد بھی ہے اور رجل سے بھی ہے نا، یہ پیر کو بھی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. جی تو اس کے یہ بھی مراد ہے. تو ایک تو لوگ پیدل آئیں گے آپ کے پاس، وَعَلَىٰ كُلِّ، اور اوپر تمام ضامرین اللہ اکبر دبلے پتلے اونٹوں کے اوپر، یاتینا آئیں گے من کلی فجن، ہر راستے سے، عمیق دور دراز کے راستوں سے. آپ اعلان کریں، لوگوں کو اجازت دیں، اذن دیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ کھچے کھچے آئیں گے یہاں پر
کس میں؟ چاہے پیدل آنا پڑے ان کو، چاہے وہ دبلی پتلی سواری پر۔ دبلی پتلی کیوں؟ چلے تو تھے لیکن سفر لمبا ہے، راستے میں کہیں چارہ گھاس ملا ہے کہیں نہیں ملا، پہلے سفر ہے، تھکاوٹ ہے، دبلے پتلے ہو گئے تو یہاں پر آئیں گے۔ یہاں پر ایک بات مشہور کی گئی ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ جس عالم ارواح میں بھی جس کی قسمت میں حج اور عمرہ تھا اس نے وہاں سے لبیک کہا۔ یہ قرآن حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ تفاسیر کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن قرآن حدیث میں کیونکہ کوئی شخص اس کا سند تو ہو نا کہ وہ اس وقت موقع پر موجود تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ پچھلے دور کے لوگوں کی بات کرنا جی، ان کے بارے میں اطلاع دینا تو وہی کے ذریعے آ سکتی ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ تو جب اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوتی تبلیغی سفر کیے، تو جہاں جہاں گئے آپ بتاتے گئے کہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ، اس کے لیے آؤ، تو اس کے لیے بتاتے چلے گئے، تو یہ ایک قسم کی منادی ہوگی، لوگوں تک اطلاع پہنچ گئی۔ اب جو ایک دفعہ آئے وہاں پر، وہ جب واپس گئے تو انہوں نے بھی دوسروں کو بتایا، وہ جب آئے انہوں نے تیسروں کو بتایا، اس طرح سے بات پھیلتی چلی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع لہم، اپنے ان منافع کے لیے، فائدے کے لیے۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور دنیا کا فائدہ کیا ہے کہ وہاں پر جو لوگ کیا کریں گے، ان کو سروس مہیا کریں گے۔ اب دیکھیں کئی لوگ تو اپنے کھانے پینے کی چیزیں سامان پہلے جب بحری جہاز گزری جاتے تھے یا پیدل یا قافلوں کی صورت میں، تو خود اپنے سامان، خیمے، کھانے پینے کی چیزیں وہ ساتھ لے کر جاتے تھے، راشن وغیرہ ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ وہاں پر لوگوں نے، جیسے اما ہاجرہ سلام علیہا وہاں پر لگ بھگ سیٹل ہوئی، تو بنو جرہم قبیلہ آیا، اس نے وہاں پر رہائش کی اجازت مانگی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تجارت ہی کی نا، کہ آئیں گے لوگ یہاں پر اللہ کے گھر کی طرف، تو ہم کیا کریں گے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں ہم ادھر ادھر سے لا کریں گے، تو ان کو سروس مہیا کریں گے، تو اس کے بدلے میں ہمارا بھی دنیاوی فائدہ ہوگا۔ تو آج بھی یہ ہے کہ وہاں پر مثلا مکانات، ہوٹل، اللہ اکبر، اور اس طرح ٹرانسپورٹ، پھر اللہ اکبر کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب چیزیں پوری دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے اس وقت مکہ مکرمہ، جی مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں 50 لاکھ تک حاجی ہوتا ہے، اور ان کی اب کوشش ہے کہ حج کے لیے 1 کروڑ آدمی آئے، ایسے انتظامات کریں کہ 1 کروڑ کا بندوبست ہو جائے۔ اب یہ بتائیں 50 لاکھ آدمی حج کے لیے جائے، 1 کلو کھجور ہر حاجی لے کر آئے، جبکہ 1 کلو کو نہیں لیتا، کم از کم 10 کلو ضرور لیتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، 10 کلو کھجور ایک آدمی لے کر آئے، 1 کلو لے کر آئے، 50 لاکھ بندے لے کر آئے، 50 لاکھ کلو کھجور بکی، کتنا بزنس ملا ایک شہر کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ جو مزید سروس ہیں، جو مزید شاپنگ کرتے ہیں، وہ الگ ہیں۔ کتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور، کتنے بڑے بڑے سارے کھانے پینے کے ہوٹل، کتنے لوگوں کو روزی ملتی ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ حجاج اور عمرہ والوں کے لیے سہولت کے لیے۔ ورنہ دیکھیں اس علاقے کے اندر نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی وہاں پر فصلیں ہیں، نہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر یہ ایسے سامان مہیا کرنا، وہ کرنا، آخر ان کا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تم حج عمرہ کے لیے گئے ہو، یہاں سے کوئی سامان مال لے کر جاؤ، وہاں پر جا کر بیچو، وہاں سے لے کر آؤ، یہاں آ کر بیچو، فرمایا کوئی حرج نہیں، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس لیے ایک دوسرا دنیا دینی فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ پے در پے کرو۔ یہ ایسے ایک تو فقر غربت کو دور کر دیتا ہے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے اللہ اکبر بٹھی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو بار بار جب آئیں گے جائیں گے کیا ہوگا؟ ایک تو تجارت ہوگی، اور دوسرا یہ ہے اب لوگ کہتے ہیں جی وہاں پر گیا جی کمانے کے لیے اور حج کیا، اس کا کیا حج ہوا؟ یہ تو کمانے گیا تھا، اس کا کیا عمرہ ہوا؟ بھئی اللہ اجازت دے رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اگر تم اس سفر کے اندر کیا کرو، تجارت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، رب اجازت دے رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ایک تو حج پیدا، پھر فرمایا حج مبرور کا بدلہ ہی جنت ہے۔ جو شخص کوئی
الگ پر غلط کام نہ کرے، حج کے مناسک سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ ادا کرے اور عقیدہ توحید رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب واپس آتا ہے تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو کر آیا، تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ فرمایا حج جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ فرمایا ایک تو اپنے مفاد فائدے کے لیے آئے، دوسرا دنیاوی آخرت کا دونوں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، یعنی جو معلوم دن ہے ان دنوں کے اندر اللہ کا نام لیں۔ کن پر؟ اللہ اوپر، ما رزقہم، جو رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، یعنی پالتو جانوروں میں سے۔ پالتو جانور کون سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ پالتو جانور گائے، بیل، یعنی اسی طرح سے دمبا، یعنی نر مادہ، بکرا نر مادہ، اونٹ نر مادہ، گائے نر مادہ، تو یہ ثمانیت ازواج، یعنی یہ 8 جو اللہ اکبر ہیں، یعنی 4 جوڑے جو ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پالتو جانور، یعنی ہرن حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہے، یعنی اسی طرح سے زرافہ حلال ہے، یعنی اس اونٹ کے برابر ہے، یعنی اس میں درندگی والی بات نہیں ہے، یعنی حلال، لیکن اس کے اندر قربانی اس کی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے نیل گائے، یعنی گائے ہے، حلال ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر کیا کرو؟ اللہ کا نام لو، جی ان کے اوپر ایام معلومات جو معلوم دن ہیں ان کے اندر۔ فکلوا، اور کھاؤ، منہا اس میں سے، واطعموا، اور کیا کرو؟ کھلاؤ۔ ایک تو خود کھاؤ، اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں جانوروں کے گوشت، اور دوسرا کھلاؤ البائس الفقیر، تنگ دست فقیر کو، یعنی ایک شخص تنگ دست ہے، فقیر۔ دوسری جگہ پر آگے آئے گی 3 بتا دیے، یعنی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو فکلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، یعنی خود بھی کھا سکتے ہو، یعنی اچھا سارا بانٹ بھی سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہو، جو قناعت کیے بیٹھا ہے، یعنی بکرے کا گوشت 2000 روپے کلو ہے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اب ایک غریب آدمی لے سکتا ہے، 6 بچے ہوں جس کے، 1 کلو 2000 روپے کا، 2000 کی اس کی دیہڑی نہیں لگی، یعنی وہ کہاں سے لے بھائی؟ تو وہ بیچارے بیٹھ سارا، جی اچھا سبزی، اب دال بھی مرغی کے گوشت سے زیادہ مہنگی ہے، دال ماس کی جا کر پوچھے، مرغی کا گوشت سستا ہے اور دال مہنگی ہے، پہلے کہ گھر کی مرغی دال برابر، جی اب جو ہے نا اب وہ الٹا زیادہ مہنگی ہوگی، دال مہنگی ہے مرغی سستی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بیچارہ اس کے اوپر گزارا کر رہا ہے، یعنی دال ساگ کے اوپر، سبزیوں کے اوپر، ان کے اوپر گزارا کر رہا ہے، تو اس کو کیا ہے؟ قناعت کے بیٹھا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو انہوں نے قربانی نہیں کر سکے، ان تک بھی پہنچاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ والمعتر، یعنی جو تنگ دست ہے، یعنی وہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی دو، یعنی فکلوا منہا واطعموا القانع والمعتر۔ تو 3 حصے قربانی کے جانور کے گوشت کے کرنا، یہ سنت سے، قرآن کی آیت سے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم الیقظوا، پھر جب پورے کر چکو حج کے مناسک، ٹھیک ہے جی، تفسحوا، پھر دور کرو میل کچیل کو، یعنی ثم پھر الیقظوا، دور کرو، تفسحوا میل کچیل کو۔ ہاں جی احرام باندھا اس نے، احرام کے اندر پابندی آ گئی، کس چیز کی؟ خوشبو نہیں لگانی، کنگھا نہیں دینا کیونکہ بال ٹوٹیں گے، ٹھیک ہے جی، ناخن نہیں تراشنے، حجامت نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، اور کیا کرنا ہے جی؟ بیوی سے تعلق وہ بھی حرام ہو گیا، نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کروا سکتا ہے، نہ گواہی دے سکتا ہے، نہ رشتہ ناتا طے کرا سکتا ہے، احرام کی آخر پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ گیا ہے 8 ذی الحجہ کو مینا کے اندر، جی نہا سکتا ہے لیکن خوشبو والے صابن سے نہیں، خالی پانی نہائے گا نا، خوشبو لگانا بھی منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح ایسا ٹیشو پیپر جس میں خوشبو ہو وہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے جی، ایسا تیل جس میں خوشبو ہو وہ بھی منع ہے۔ تو خوشبو جب نہیں لگانی تو صابن بھی خوشبو والے، تو اس لیے صابن کے بغیر نہائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اوپر جب یہ پابندی، اب ظاہر بات ہے سفر بھی ہے، گرد و غبار ہے، اور اس کے بعد یہ ہے
کہ 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچا، وہاں چلنے کا کام ہے، پیدل نہیں ہے، مینا کے اندر رات گزار کر صبح پہنچا کہاں؟ عرفات کے اندر، عرفات میں پہنچا، دن گزارا وہاں پر اور اس کا احرام باندھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، یہ آیا ہے رات مزدلفہ کے اندر، رات وہاں پر رہی اور صبح کو نکلا مینا کی طرف، وہ پھر سفر ہے۔ مینا میں پہنچ کر کیا کیا اس نے؟ اللہ اکبر، کنکر مارے، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، قربانی کی، جی سر کے بال مڑوائے یا چھوٹے کرائے، اس کے بعد اس نے میل کچیل اتنے دنوں کو جسم کے اوپر پڑی ہے نا، فرمایا اب کیا کرو، اس میل کچیل کو دور کرو، اب جا کر وعلیکم السلام، اب جا کر کیا کر سکتا ہے؟ نہائے، احرام اتارے، نہائے اور خوشبو لگا سکتا ہے، احرام کی پابندیاں ساری ختم، سوائے بیوی سے تعلق کے، تحلل اول اسے کہتے ہیں، یعنی اس کو ایک چھوٹا مارجن جو ہے کو مل گیا، بیوی سے تعلق کے علاوہ باقی سارے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، اب خوشبو بھی لگا سکتا ہے، حجامت کرائے گا، سارا کچھ کر کے اس کے بعد جائے گا یہ کس کے لیے؟ وَلْيُوفُوا، اور پوری کرو نذورم اپنی نظریں، یعنی اگر کسی نے کوئی نظر منت مانی تھی کہ میں مینا میں جانور قربان کروں گا، یا میں یہ کیا کروں گا، اللہ اکبر اتنے نفل پڑھوں گا، یا یہ اتنے طواف کروں گا، یا اتنے عمرہ کروں گا، تو یہ اگر ہے اپنی نظریں بھی پوری کر لو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کرو بالبیت العتیق، پرانے گھر کا، یعنی یہ آدم علیہ السلام کے دور سے آئی، اور عتیق کا معنی آزاد بھی ہے، کسی کا اس کے اوپر تسلط کسی کافر کا نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اس گھر کا طواف، یہ ہے طواف زیارہ، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرنا ہے، وہ اب اس کے لیے کتنے دن ہیں؟ 3 دن، 11 یعنی 10 11 12 یہ دن ہیں، ان دنوں کے اندر وہ کیا ہے، کسی بھی وقت جا کر طواف زیارہ کرے گا تو پھر یہ بیوی اس کے لیے حلال ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ حج کا رکن ہے، تو اس لیے کیا فرمایا؟ ذالک، یہ تو ہوئے مناسک حج کے۔ اب اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس نے روزانہ یعنی مینا میں قیام کرنا ہے، راتیں مینا میں رہنی ہے، اور روزانہ کیا کرنا ہے؟ اس نے روزانہ سورج زوال کے بعد، سورج جب زوال ہو جائے زہر کے بعد، زہر کا ٹائم ہو گیا، تو اس وقت اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے 3 جمروں کو کنکریاں مارنی ہے، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، ٹھیک ہے، چھوٹے کو مار کے پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے، پھر درمیانے کو مار کے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے، پھر بڑے کو مار کے پھر قبلہ رخ دعا نہیں ہے، پھر چلا جانا ہے، پھر رات مینا میں طواف کرنا چاہے بیت اللہ، طواف نفلی طواف بھی کر سکتا ہے، نوافل کا تمام، قرآن کی تلاوت، رات مینا کے اندر گزارے، پھر اگلے دن پھر اسی طرح، تو 2 دن رہنے کی بھی اجازت ہے اور 3 دن پورا کریں گے، 10 11 12، ٹھیک ہے جی، تو ان دنوں کے اندر وہ وہاں پر رہے، تو 2 دن رہنا چاہے 10 کے بعد 11 12، ٹھیک ہے، نہیں تو 13 کو ظہر کے بعد کنکر مار کر پھر یہ فارغ ہے، پھر اس کے اوپر طواف وداع، اپنے گھر جانے سے پہلے الوداعی طواف کرے، لیکن وہ عورت جس کا ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے اس کے لیے طواف وداع معاف ہے، اس کے لیے طواف وداع معاف، تو فرمایا ذالک، یہ تو ہو گیا مناسک حج، ومن، اور جو شخص یعظم، تعظیم کرے، حرمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے احرام کا حکم دیا، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے کہ کیا کیا چیز میرے اوپر اب حرام ہے، حرم کی زمین اس کا ایک حق ہے، وہاں پر کیا کیا چیز حرام ہے اس کا خیال رکھے، بیت اللہ کا ایک ادب احترام ہے، تو اللہ حج، عمرہ، مناسک، ان کا یہ سارے کے سارے جو اللہ تبارک نے مقرر کیے ہیں، ان کے اندر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گناہ کا کام نہیں کرنا، کوئی ایسی جنسی خواہشات والا ایسا معاملہ نہیں کرنا، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھے فہو، پس وہ خیر اللہ، بہتر ہے اس کے لیے، عند رب، اس کے رب کے نزدیک، اس کے رب کے نزدیک یہ بہتر کام ہے، وَأُحِلَّتْ، اور حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، الانعام، پالتو جانور، الا، سوائے ان کے، ما یتلا علیکم، جو تمہیں پڑھ کر بتا دیے گئے، کون کون سے، یعنی
بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جیسے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب بالازلام وان تستقسموا بالازلام، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اور قرآن میں بتائی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہیں جی، جس طرح فرمایا پالتو گدھا حرام ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے جی، پالتو گدھا حرام ہے، اسی طرح کتا حرام ہے جی، اسی انداز کے ساتھ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں اور جن کو مستثنا کیا ہے، مردار حرام لیکن مچھلی اور ٹڈی دال جی، اس کے بارے میں فرمایا یہ مردہ حالت میں یہ بھی حلال ہے۔ اچھا، اسی طرح سے خون حرام ہے لیکن کلیجی اور تلی اس کو کیا کہا، یہ حلال ہے۔ تو جس کو استثناء کیا شریعت نے وہ استثناء، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے جی، ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، مچھلی نہ کھائیں کیونکہ وہ مردار ہے، مردہ حالت میں قرآن تو کہتا ہے جو مردار ہے حرام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استثناء کر کے مچھلی کو حلال بتایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاجتنبوا، اور اجتناب کرو الرجس، گندگی، نجاست، کون سی؟ من الاوثان، بتوں کی، بت پرستی، شرک، اس سے اکبر کیا کرو، اجتناب کرو۔ حج کیا ہے اکبر، لوگ حج کر کے پھر کیا کرتے ہیں، وہ آ گئے جی اور کیا کریں جی، چادر چڑھائی آ کے بہاو الگ کے مزار پر، آپ کے کرم سے خیر سے گیا اور خیر سے واپس آیا، وہ کیا حج کیا تو نے؟ وہ بوڑھی اماں گئی جی حج کر کے آئی، لوگوں نے کہا ہاں حج کر رہی، ہاں وہ بیت اللہ تھا، کالا کمرہ تھا، اس کو تالا لگا ہوا تھا جی، انہوں نے تالا کھولا نہیں، ورنہ میں اندر جاتی، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قبر کی زیارت کرتی، اس پر چادر چڑھاتی، وہاں پر دعا کرتی، یعنی انہوں نے یہ سمجھا شاید اندر بھی کوئی قبر ہے، استغفر اللہ۔ کھڑا بیت اللہ میں ہے، پاسپورٹ گم ہو گیا، لاہور بھائی کو فون کر کے کہتا ہے دار دربار پہ دعا کر میرا پاسپورٹ مل جائے، کھڑا بیت اللہ میں ہے۔ یہ حالت، یہ ذہنیت لوگوں کی، اس لیے کیا کرنا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی، یہ نجاست ہے، شرک، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، پلیت ہے جی، شرک والا عمل نجاست ہے، گندگی ہے۔ فرمایا واجتنبوا، اور پرہیز کرو قول الزور، کس سے؟ جھوٹی بات سے، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، اللہ اکبر، جھوٹ اس چیز سے، اور سب سے بڑا جھوٹ کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ رب فرمایا میرا شریک نہیں، یہ کہتا نہیں نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میں بیوی بچوں سے پاک ہوں، یہ کہتا نہیں یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو نور میں نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، یہ تو اللہ اکبر تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو بھی ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جھوٹ سے بچو۔ رب کی بات سچی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ حق ہے رب کی طرف سے۔ تو ایک تو کیا ہے، بتوں کی نجاست سے بچو، دوسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا جھوٹی بات سے بچو، حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ یہ یکسو ہونا، ون سائڈڈ، یہ نہیں کہ شیطان کو بھی رکھو راضی اور رب رحمان کو بھی رکھو راضی، ایسا نہیں کرنا، ایک سائڈ کے ہو جاؤ۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی بتائی، حنیفہ مسلمہ، حنیفہ مسلمہ کہا ہے، حنفی مسلمان نے کہا، حنیفہ مسلمہ، ٹھیک ہے جی۔ تو حنفاء للہ، اللہ کے لیے کیا ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، غیر مشرکین بھی ہیں جی، مشرکین کے علاوہ شرک کو چھوڑ دو، مشرکین کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ ومن یشرک، کیونکہ جس نے شرک کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فکأنما، گویا کہ خرا، گر پڑا، من السماء، آسمان سے۔ توحید انسان کو آسمان تک لے جاتی ہے، حنفاء للہ اس کو آسمان پر، درجے بلند ہوتے ہیں نا، لیکن جیسے اس نے شرک کیا، فرمایا ایسے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو، جب گرے گا نیچے کتنی بلندی ہے، پھر کیا ہوگا، فتخطفہ، پھر اچک لیں اس کو الطیر، پرندے، راستے میں جو شکاری پرندے ہیں۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اب وہ نیچے گرا نا، اب شکاری پرندے، ایک کی کوشش ہوگی میں اس کو نوچوں، دوسرے کی کوشش ہوگی میں اس کو نوچوں، عقاب کہے گا میں نوچوں، شاہین کہے گا میں نوچوں، باز کہے گا میں نوچوں، گدھ کہے گا میں نوچوں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب میں آخر میں بتاتا ہوں۔ فرمایا او یا تہوی، گرے گا
جی بھی اس کو الریح ہوا اٹھا کر اس کو لے کر ایسی جگہ گرائے گی فی مکان صحیق، ایسی جگہ جو بڑی گہری ہو. صحیح کہتے ہیں ایسی گہرائی جس میں آدمی گرے تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے، بچے نا، اتنی سخت چوٹ آئے، وہ ہے صحیح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جگہ پر اس کو ہوا اس کو جا کر گرا دے گی. اب سنیں کیا مطلب اس کا. جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اب ایک کہتا ہے اس در پہ آؤ، دوسرا کہتا ہے اس در پہ آؤ، ایک کہتا ہے فلاں مرشد ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں مرشد ہے، وہ کہتا ہے یہ والی سرکار 10 قبریں جو پوچھ کر آئے نا، وہ کہہ کہ او پیلے جھنڈے والی رہ گئی، اچھا اگلے سال سے، اگلے سال کے تو 50 اور تیار ہیں جی. اب وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی جیب کو نوچنے کے لیے، اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے. تو جس نے بھی شرک کیا نا، اب وہ کہتا ہے ادھر آ، 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 یہ سارے پڑ جائیں گے اس کے پیچھے. ہے ایسے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے قادری میں آؤ، وہ کہتا ہے چشتی میں آؤ، کہتا ہے سہروردی میں آؤ، کہتا ہے نظامی میں آؤ، کہتا ہے اویسی میں آؤ، کہتا ہے اس میں آؤ. اللہ ہر ایک اس کو اب پڑے گا، اس کو ادھر کھینچے گا، وہ ادھر کھینچے گا. اچھا اگر ان سے بچ بھی گیا شکاری پرندوں سے، ان کو رب نے شکاری پرندہ کہا، شکرے، یہ کیا ہیں؟ یہ شکرے ہیں جی. مسرور بھائی رب نے کیسا نقشہ کھینچا ہے جی، بلندی سے گر رہا ہے، شکرے پڑ گئے اس کے اوپر جی، وہی دانا تو ادھر. لیکن اگر ان سے بچ بھی گیا جی، ان کو چھوڑ دیا، پھر کیا ہوگا؟ اس کو ہوا اڑا کر لے جائے گی، آخر ہوا بھی تو چل رہے ہیں، اور جا کر دور جا کر ایسے گہری کھائی کے اندر پھینکے گی جہاں ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. کیا مطلب؟ اگر ان شکاری شکروں سے بچ بھی گیا تو اس کا نفس اس کو کیا کرے گا؟ دہریا بنا دے گا. خواہشات نفس اس کو کوئی رب نہیں، کوئی وہ نہیں، وہ کمیونسٹ اور بن کر وہ گیا گہرائی کے اندر چھوڑ گیا. جس نے بھی شرک کیا دیکھ لیں اس کا حشر انجام کیا ہوتا ہے. توحید انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے اور شرک انسان کو گہری کھڈ میں لے جاتا ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذالک، یہ تو ہوا معاملہ ایسا، ومن یعظم، اور جو شخص کیا کرے؟ تعظیم کرے شعائر اللہ، اللہ کے شعار کی جی، شعار اللہ کا شعار یعنی اس کی تعظیم. حج عمرہ اللہ کے شعار میں سے، نماز روزہ زکوٰۃ حج اللہ کے شعار، اذان داڑھی پردہ اللہ کے شعار میں سے، قرآن اللہ کے شعار میں سے. اللہ تو جو شخص اللہ کے شعار کی تعظیم کرے، فإنہا، پس بے شک وہ، من تقوی القلوب، اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے. مسجدیں اللہ کا شعار ہیں، مسجد میں شور شرابہ، مسجد میں چیخ و پکار، مسجد میں اللہ اکبر دوسروں کو کیا کرنا؟ زج کرنا، مسجد کے اندر اللہ اکبر ایسی وسعافی خرابی کرنا تاکہ لوگ متنفر ہو کر چلے جائیں، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے شعار کا جو احترام کرنا، ادب احترام کرنا، یہ کیا؟ دل کے تقوی کی بات ہے. لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، اللہ کے شعار میں، منافع، فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک کے لیے فائدے ہیں. اللہ عمرہ حج، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، گناہوں کی بھی معافی ہوتی ہے. فرمایا ثم، پھر، محلھا، اللہ اکبر، کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کے شعار میں سے ہیں، ان کو بھی عزت احترام سے ٹرکوں سے اٹھا کر نہیں پھینکنا چاہیے قربانی کے جانوروں کو، ان کا بھی عزت و احترام کرنا. مشرکین تو اتنی عزت و احترام کرتے تھے کہ قربانی کے لیے جانور بیت اللہ کی، اب تو وہاں پر جانور مل جاتے ہیں نا، لیکن پہلے لوگ گھروں سے لے کر جاتے تھے، پال کے یہاں سے قافلے میں جا رہے ہیں تو ساتھ جانور بھی لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگ بھگ جانور لے کر آئے تھے، حدیبیہ کے موقع عمرہ کے لیے آئے تھے تو مدینہ منورہ سے صحابہ کرام جانور بھی ساتھ لے کر آئے تھے. تو اللہ کے نبی تو اب یہ بات کہ وہ جو قربانی کے جانور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا؟ مشرکین کیا کرتے تھے؟ قربانی کے لیے جانور لے کر جائیں، اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے. اب ایک شخص اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل جا رہا تھا اور بڑا تھکن سے چور یہ وہ اس طرح جا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ پہ سوار ہو جا. کہنے لگا یہ تو قربانی کا اونٹ ہے. آپ نے فرمایا اونٹ پہ سوار ہو جا. کہتے قربانی کا اونٹ ہے. آپ نے فرمایا اونٹ پہ سوار ہو جا. مقصد یہ تھا کہ اس سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب تک وہ کیا فرمایا ثم محلھا، جب تک وہ پہنچ نہیں جاتا الی البیت العتیق، اس پرانے گھر بیت اللہ کی طرف
تک جب تک پہنچ نہیں جاتا، راستے میں ہے اس کے اوپر سفر کر سکتے ہو، ہاں جی، اس جانور کا دودھ استعمال کر سکتے ہو، اس کی اون سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کے اوپر سواری کر سکتے ہو، ہاں جی، لیکن جب وہ قربانی والی جگہ محلھا اس جگہ پر پہنچ گیا، ہاں جی، اب ٹھیک ہے اس کا فائدہ۔ تو اگر تو دوسرا جانور نہیں ہے سواری کے لیے اور قربانی کا جانور ہی ہے تو اس کے اوپر سواری منع نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آسانی دی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت